السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، آج ہم آپ کو فقہ کے 4 اماموں کے بارے میں بتائیں گے۔ قرآن و احادیث کی بنیاد پر شریعت کا ڈھانچہ تیار کرنے والے فقی کہلاتے ہیں۔ زندگی کے ہر معاملے میں قرآن و احادیث کی روشنی میں خوب سوچ سمجھ کر فیصلے لینے والے فقیہ جمع فقہ کو عام بول چال میں امام کہا جاتا ہے۔ ایسے مشہور 4 امام ہیں: امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان 4 اماموں کے حالات اس طرح ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا مبارک نام نعمان خاندانی نام ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم ہے۔ آپ کی پیدائش کے بارے میں لوگوں کے الگ الگ خیال ہیں۔ کوئی سن 70 ہجری بتاتا ہے، کوئی سن 61 ہجری۔ بہرحال آپ عبد الملک بن مروان کے خلافت کے زمانے میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ سن 63 ہجری میں جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم اللہ کو پیارے ہوئے، اس وقت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جوان تھے۔ آپ نے تقریباً 20 صحابیوں کو دیکھا تھا۔ اس طرح آپ تابعی تھے۔ امام صاحب کا دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ امام صاحب ایک دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے اور ایسی جگہ پیدا ہوئے جہاں انہوں نے آنکھ کھولتے ہی علم دیکھا اور ان کے کان میں پہلی آواز علم کی آواز پڑی۔ لڑکپن کا کچھ حصہ تجارت میں گزرا۔ ہوشیاری اور دماغ سے اپنی تجارت کو بہت جلدی بڑھا لیا۔ اس میں بہت ترقی ہوئی۔ آپ کو علم سے ہمیشہ لگاؤ رہا۔ چہرے سے بھی علم ٹپکتا تھا۔ آپ کو دیکھ کر یہ سوچنا مشکل ہوتا تھا کہ یہ نوجوان تاجر ہے۔ ایک بار آپ کو اس وقت کے استاد نے دیکھا تو انہوں نے بھی آپ کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ نوجوان کوئی طالب علم ہے۔ ایک دن کی بات ہے، جبکہ آپ بازار جا رہے تھے تو راستے میں اس زمانے کے کوفہ کے مشہور استاد حضرت امام شعبی رضی اللہ عنہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دیکھا۔ حلیہ سے سمجھے کوئی طالب علم ہے۔ پاس بلا کر پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے جواب میں کہا کہ کسی بیاپاری کے گھر پاس جا رہا ہوں۔ امام شعبی نے فرمایا، نہیں، میرا پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ کس سے پڑھتے ہیں؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں علماء کے پاس کم جاتا ہوں۔ امام شعبی نے فرمایا، میاں اس طرف سے لاپرواہی نہ کرو، علم والوں کے پاس بیٹھنا اپنے لیے ضروری کر لو۔ امام شعبی نے فرمایا کہ مجھ کو تمہارے اندر قابلیت کی خوبیاں دکھائی دے رہی ہیں، تم علماء کے ساتھ ضرور بیٹھا کرو۔ ویسے تو آپ کے دل میں بھی علم کی امنگیں پیدا ہو رہی تھیں اور اسی سوچ وچار میں رہا کرتے تھے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کا آپ کے من میں گہرا اثر پڑا۔ ان سے بچھڑنے کے بعد آپ نے علم کا سیکھنے میں اور زیادہ دھیان دینا شروع کر دیا۔ بڑی لگن سے اس طرف جٹ گئے۔ اس وقت امام صاحب کوئی 17 سال کے ہوں گے۔ تب پوری طرح سے علم سیکھنے میں آپ کا دھیان نہیں تھا، بلکہ سن 96 ہجری کے بعد سن 97 ہجری میں آپ کے سامنے یہ بات آئی تو آپ نے اس طرح پوری توجہ دیا۔
آپ علم کلام بھی بہت اچھا جانتے تھے۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے اور کلام میں سب سے پہلی کتاب الفقہ الکبیر لکھی گئی جو اس فن کی بنیاد ہے۔ اس کے علاوہ علم کلام پر آپ کی اور بھی کتابیں ہیں۔ حضرت امام صاحب فرماتے تھے کہ میں بہت زمانے تک اس علم میں جٹا رہا ہوں اور زیادہ دنوں تک اس قسم کے لوگوں سے مناظرے کیے ہیں اور 20 بار بصرہ گیا ہوں اور وہاں سال سال بھر ٹھہرنے کا موقع ملا ہے۔ آپ کی تعلیمی دور، آپ کو بچپن سے ہی پڑھنے کا شوق تھا۔ آپ نے قرآن مجید قرات کے ساتھ قاری عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا جو اس وقت کے 7 قاریوں میں بڑے مشہور تھے، اور پھر عقائد کے علم کی طرف دھیان رہا، اس میں سالوں جٹے رہے۔ اس کے بعد احادیث اور فقہ کے علم میں کمال حاصل کیا۔ امام اعظم سارے علم سیکھنے کے بعد سن 104 ہجری میں ایک طالب علم کی حیثیت سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ 24 سال کے تھے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب علم حاصل کرنے کا ارادہ کیا تو امام علموں کو حاصل کرنا اپنا مقصد بنا لیا، اور ہر طرف ارادہ کیا تو تمام علموں کو حاصل کرنا اپنا مقصد بنا لیا اور ہر فن کو پڑھا، لیکن فقہ کا علم حاصل کرنے کی ایک خاص وجہ ہوئی۔ کہتے ہیں ایک بار ایک عورت نے مجھے دھوکہ دیا اور دوسری عورت نے مجھ کو جاہد بنا دیا، اور ایک عورت نے مجھے فقیر بنا دیا، یعنی ایک عورت کی وجہ سے فقہ کی طرف دھیان دیا اور علم فقہ حاصل کیا اور فقیہ بن گیا، جس کی تفصیل یہ ہے۔ ایک دن امام صاحب اپنی دکان پر بیٹھے تھے، ایک عورت آپ کے پاس آئی اور ایک سوال پوچھا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو سنت کے طریقے پر طلاق دینا چاہتا ہے تو کس طرح دے؟ امام صاحب اس سوال کا جواب خود نہ بتا سکے اور اس کو حماد رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا پتہ بتا دیا، اور یہ بھی فرما دیا کہ جو کچھ جواب ملے مجھ کو بھی بتا دینا۔ تھوڑی دیر بعد اس عورت نے آ کر امام صاحب کو جواب جوں کا توں بتا دیا۔ امام صاحب پر اس بات کا بڑا اثر رہا۔ وہ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور حماد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے حلقے میں جا بیٹھے۔ اس طرح وہ 18 سال تک ان کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ آپ نے اس علم میں اتنا کمال حاصل کر لیا کہ استاد حماد رحمۃ اللہ علیہ کو آپ سے کہنا پڑا، افکرنی یا ابو حنیفہ، اے ابو حنیفہ تو نے مجھ کو خالی کر دیا، یعنی میرے پاس جو کچھ علم کا خزانہ تھا سب ہی مجھ سے لے لیا۔ یہ صحیح ہے کہ فقہ میں آپ حماد رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آخر تک رہے، لیکن فقہ بغیر حدیث کی جانکاری کے ممکن نہیں، اس لیے آپ نے احادیث حاصل کرنے کی طرف بھی پورا دھیان دیا اور احادیث میں اچھی طرح منج گئے۔ پڑھانے اور فتویٰ دینے کی گدی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے استاد امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہی کافی شہرت حاصل ہو گئی تھی۔ استاد کے انتقال کے وقت وہ 40 سال کے تھے۔ اتنی شہرت پانے کے بعد ان کے استاد سے محبت اور وفاداری کا حال یہ تھا کہ انہوں نے اپنا کوئی الگ سے مدرسہ نہ بنایا، لیکن استاد کے انتقال کے بعد سب کی رائیوں کا اہتمام کرتے ہوئے آپ مسند درس پر بیٹھے اور پڑھانے اور فتویٰ دینے کی گدی سنبھالی۔ پہلے تو آپ کے سبق میں صرف حماد رحمۃ اللہ علیہ کے پرانے شاگرد ہی بیٹھا کرتے تھے،
لیکن کچھ ہی دنوں میں آپ کے مدرسے کو وہ شہرت حاصل ہوئی کہ کوفہ کے زیادہ تر مدرسے سے ٹوٹ کر آپ کے حلقہ درس میں آ ملے، یہاں تک کہ ان کے استاد مشعر بن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ، امام آمش رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ان سے فائدے اٹھانے لگے اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے کو کہتے تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام زوفر رحمۃ اللہ علیہ، اسد بن عمر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بھی امام صاحب کے درس کو اپنایا۔ دور دور کے علاقوں سے بھی طالب علم آنے لگے۔ سب جگہوں کی گنتی تو ذرا مشکل ہے، جہاں ان میں خاص یہ ہے: مکہ، مدینہ، دمشق، بصرہ، باسط، موصل، جزیرہ، نشیبین، رملہ، مصر، یمن، یمامہ، بحرین، بغداد، کرمان، اصفہان، حلوان، حمدان، نہاود، طبرستان، زرزان، نشاپور، بخارا، سمرقند، ترمذ، ہرات، مدائن، حمص وغیرہ۔ شہرت کی وجہ ہیں: امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ کو یہ مقبولیت اس لیے ملی کہ آپ علم اور فضل کے ساتھ ساتھ عملی زندگی میں اپنے زمانے کے ساتھیوں میں سب سے زیادہ اچھائیوں والے تھے۔ آپ کے مکتب کے اصول، پڑھائی کا ڈھنگ، تحقیق کا طریقہ، علم کی جانچ پڑتال کی شکلیں، یہ سب باتیں ایسی تھیں کہ دور دور سے لوگوں کا آپ تک آنا کوئی عجیب بات نہ تھی۔ آپ کے مدرسے میں فقہ کی تعلیم ہوتی، مگر اس تعلیم کو آج کی فقہ کی تعلیم نہیں سمجھنا چاہیے۔ فقہ کی اس طرح تعلیم ہوتی کہ پڑھنے والا فقہ کا ماہر بھی ہو جاتا اور مجدد بھی بن جاتا۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ وہ پہلے کسی مسئلے میں قرآن سے دلیل لیتے، پھر احادیث کی طرف دھیان دیتے، اور اگر ضرورت پڑتی تو صحابہ کے قول پر دلیل لاتے، اور صحابہ کے قول میں بھی قرآن سے قریب اور پھر احادیث سے قریب کو بڑھاوا دیتے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی زیادہ احتیاط کرنے والے اور ٹھنڈے دماغ کے تھے، اس لیے علم سیکھنے والوں کی مشکلوں اور اعتراضوں کو ایسی ہنسی خوشی سے سنتے اور نرمی سے جواب دیتے کہ پوچھنے والے مطمئن ہو جاتے۔ ایک بار تقریر کے بیچ میں امام صاحب نے کسی مسئلے پر فرمایا: حسن نے اس مسئلے میں غلطی کی۔ یہ سن کر ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے برے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا: تو حسن کو یہ کہتا ہے کہ اس نے خطا کی؟ مجلس میں سناٹا چھا گیا اور بہت دیر تک پڑھائی رکی رہی۔ شاگردوں کو غصہ آیا، مگر آپ نے منع کر دیا۔ جب سب کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو آپ نے پھر نرمی کے ساتھ فرمایا: خدا کی قسم، حسن سے خطا ہو گئی، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی تصدیق کی۔ آپ جب پڑھانے میں جٹ جاتے تھے تو بڑی لگن سے جڑتے تھے۔ ایک بار چھت میں سے آپ کی گود میں ایک سانپ گر گیا۔ لوگ دیکھتے ہی بھاگے، لیکن آپ کے چہرے پر بالکل بھی گھبراہٹ نہیں تھی۔ دامن کو ایسے جھٹک دیا جیسے کسی مکھی مچھر کو جھٹک دیا ہو، اور اسی طرح درس میں لگے رہے۔ آپ کی حالت میں کچھ بھی تو فرق نہیں آیا۔ امام صاحب اپنی رائے میں بہت ہی احتیاط رکھتے تھے، اپنی رائے کو آخری رائے نہیں سمجھتے تھے۔
حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ سنتے وقت تقریریں لکھتے رہتے تھے۔ ایک دن امام صاحب نے فرمایا، مجھ سے سنا کرو، لکھا نہ کرو، ممکن ہے کہ آج کی بات کل کو غلط ثابت ہو جائے۔ امام صاحب علم سیکھنے والوں کی ہر حالت پر دھیان رکھتے، اگر کوئی پیسے کی مشکلوں میں ہوتا تو آپ اس کو حل کرتے، بیٹھنے اٹھنے پر بھی نظر رکھی جاتی۔ امام صاحب اور سیاست۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں اسلامی حکومت پر الگ الگ طرح کے حالات آتے جاتے رہے، اور یہ اسلام کی تاریخ پر ایک بہت بڑے دکھ کی بات ہے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جس دور میں جنم لیا وہ بنی امیہ کا دور تھا، جو کہ سن 132 ہجری تک رہا، اور سن 132 ہجری سے دوسرا اور خلافت بنو عباس کا شروع ہوتا ہے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوفہ کی ایک اجاگر شخصیت تھے، جنہیں مناظروں سے لوگوں نے پہچاننا شروع کیا۔ ویسے تو آپ کام دھندے اور تجارتی زندگی میں مشہور انسان تھے ہی، لیکن علم کے میدان کا دور علم کلام سے ہی شروع ہوتا ہے، اور درس کی گدی کو سنبھالتے ہی آپ ایک بہت مشہور شخصیت ہو گئے تھے۔ یہ ہشام بن عبد الملک کا دور تھا، جو سن 105 ہجری سے شروع ہو کر سن 125 ہجری تک رہا۔ ان کی حکومت میں سکھ چین تھا، بیت المال میں ناجائز آمدنی کی رقمیں جمع نہیں ہو سکتی تھی، اور عام طور سبھی لوگ خوش تھے، مگر مخالف گروہ اپنی چالیں چلتا رہتا تھا، اور کہیں کہیں اچھی حالت میں گڑبڑی پیدا کر دیتے تھے۔ حضرت زید بن علی مشہور شخص تھے، کوفہ والوں نے انہیں ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ حکومت کے خلاف جہاد پر کی خلافت کا حق ہمارا ہے اور بنو امیہ کا یہ حق نہیں ہے۔ سن 121 ہجری میں آپ حکومت کے خلاف نکلے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے ساتھ تھے اور بغاوت میں بھی شامل تھے۔ ہشام کا سن 125 ہجری میں انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد ولید بن یزید الناقص بن عبد الملک نے سن 126 ہجری تک 1 سال 3 ماہ خلافت کی، اور اس کے بعد یزید بن ولید ذی الحجہ 126 ہجری میں 6 ماہ سے بھی کم خلافت پر رہ کر انتقال کیا۔ وہ ابراہیم بن ولید کے لیے وصیت کر گیا تھا، لیکن سن 126 ہجری میں مروان خلیفہ ہو گیا، جو بنو امیہ کا آخری خلیفہ ہے، جو سن 132 ہجری تک خلیفہ رہا۔ آزمائش کا دور۔ مروان کی حکومت میں یزید بن عمر کوفہ کا گورنر تھا۔ وہ بہت سمجھدار، فیاض اور اثر والا شخص تھا۔ جب اس نے دیکھا اور غور کیا تو اس نے ایک رائے بنائی کہ حکومت کے لوگوں میں مذہبی لوگ ضروری ہیں، تو اس نے اس کی جگاڑیں شروع کر دی۔ تب حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میر، منشی اور افسر خزانہ بنانا چاہا، لیکن آپ نے صاف منع کر دیا۔ یزید نے قسم کھا کر کہا کہ زبردستی منانا ہوگا۔
آپ کو کچھ ہمدردوں نے صلاح بھی دی، مگر کڑے پن سے منع کر دیا اور فرمایا کہ اگر یزید کہے کہ مسجد کے دروازے گن دے تو مجھ کو یہ بھی سہن نہیں، نہ کہ وہ مسلمان کے قتل کا فرمان لکھے اور میں اس پر اپنی مہر لگا دوں۔ یزید کے غصے میں آ کر حکم دیا کہ روز ان کو 10 درے لگائے جائیں، لہذا اس کے حکم کے مطابق روز 10 درے لگنے لگے۔ 10 یا 11 دن تک آپ پر یہ ظلم ہوتا رہا۔ آخر ظالم جب تک تھک گئے تو آپ کو مجبور ہو کر چھوڑ دیا۔ گیا۔ جس دن آپ سے یہ سزا ہٹائی گئی، آپ اسی دن کوفہ سے مکہ چلے گئے اور سن 130 ہجری تک وہاں رہے۔ جب بنو عباس کی خلافت آئی تب واپس آئے۔ جب ابو العباس پہلا عباسی خلیفہ ہوا اور بیعت کے ارادے سے کوفہ پہنچا تو امام اعظم کوفہ آ چکے تھے، سو ظالم کے ظلم سے نجات پانے کی خوشی میں آپ نے بیعت کرنے میں کچھ دیر نہ کی۔ ایک اور امتحان۔ ابراہیم بن میمون رحمۃ اللہ علیہ امام صاحب کے دوست میں سے تھے۔ ابو مسلم خراسانی نے ان کو بغاوت کے جرم میں گرفتار کر لیا اور قتل کر دیا۔ جب امام صاحب کو یہ خبر ملی تو آپ کو بہت دکھ ہوا اور خوب روئے۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رونے کی وجہ سے آپ کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ کہیں آپ کی موت نہ ہو جائے۔ یہ سن 131 ہجری کی بات ہے۔ ابراہیم بن میمون بھی حکومت کے خلاف آواز اٹھاتے رہتے تھے، اس لیے کہ وہ ان اتیاچاروں کو دیکھ نہ سکتے تھے جو عباسیوں کی طرف سے ہو رہے تھے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی اس معاملے میں ان کے ساتھ تھے۔ ابو جعفر منصور جب خلیفہ ہوا تو اس کی بھی خواہش ہوئی کہ عالم لوگ میرے پاس آیا جایا کریں۔ چنانچہ ایک بار اس نے امام مالک ابن ابی جعب اور امام صاحب کو بلوایا اور اپنی خلافت کے بارے میں ہر ایک سے رائے مانگی۔ ہر ایک نے جو رائے تھی صاف صاف بتائی۔ آپ نے فرمایا جب آپ کی خلافت پر 2 فتویٰ دینے والے ایک رائے نہیں ہو پائے تو سمجھ لیجئے خلافت مومنوں کی جماعت کا نام ہے۔ اس نے یہ سن کر خادم کو حکم دیا کہ جب یہ لوگ باہر جائیں تو 3000 درہم ہر ایک کو پیش کرنا، اگر امام مالک لے تو سب دے دینا، اور اگر یہ دونوں لے تو ہر ایک کی گردن اڑا دینا۔ لیکن ان دونوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ خلیفہ منصور امام اعظم کے خلاف ہو ہی گیا تھا۔ اس نے امام صاحب کو سزا دینے کا ارادہ کر ہی لیا۔ اس نے ایک بار امام صاحب کو کوفہ کے بجائے بغداد بلایا تاکہ قاضی کا عہدہ دے جسے وہ کبھی قبول نہیں کر سکتے تھے۔ اگر وہ انکار کرے تو انہیں قید کر لیا جائے۔ جب آپ کے پاس اس کا یہ حکم آیا تو آپ نے سب حساب کتاب نپٹایا، امانتیں واپس کی اور سب کاموں سے فرصت پا کر بغداد چلے گئے۔ جب آپ بغداد پہنچے اور دربار خلافت میں تشریف لے گئے تو ربی نے آپ کی پہچان کرائی۔ عربی نے آپ کی پہچان کرائی۔ یہ دنیا میں آج مانے ہوئے
سب سے بڑے عالم ہیں۔ منصور نے پوچھا تم نے کس سے علم حاصل کیا؟ امام صاحب نے استادوں کے نام گنا دیے۔ پھر خلیفہ نے بڑے ادب سے انہیں قاضی کا عہدہ پیش کیا۔ یہ خلیفہ کی سوچی سمجھی چال تھی۔ ظاہری طور دکھانے کے لیے کئی بار کہا، آپ نے برابر انکار کیا، اس لیے اس نے اس بہانے سے آپ کو جیل کی سزا دی اور کوڑوں کی سزا کا حکم دیا۔ سن 144 ہجری میں یہ قید ہوئی۔ اس دوران آپ سے کہا جاتا کہ اگر قید سے چھوٹنا چاہتے ہو تو اس عہدے کو قبول کر لو، مگر آپ نے کبھی قبول نہیں فرمایا۔ جب آپ کو کوڑے لگائے گئے تو بازار میں ڈھنڈورا پیٹا جاتا اور بہت زوردار چوٹ سے آپ کے کوڑے لگائے جاتے کہ خون بہنے لگتا اور پھر لا کر قید میں ڈال دیا جاتا، اور ہر روز ایسا ہوتا۔ بعد میں یہ سزائیں بند ہو گئیں اور صرف آپ کو نظر بند ہی رکھا گیا۔ جب خلیفہ منصور اپنی چالوں میں کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے ایک دوسری جگاڑ لگائی، وہ یہ ہے کہ آپ کو زہر دے دیا جائے۔ چنانچہ وہ اس سازش میں کامیاب ہو گیا اور زبردستی آپ کے منہ میں زہر کا پیالہ اڑیل دیا گیا۔ اسی زہر سے آپ کا انتقال ہوا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ حسن بن عمارہ جو کہ شہر کے قاضی اور آپ کے استاد تھے، آپ کو غسل دیتے وقت روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ نے 30 سال سے افطار نہیں کیا اور نہ 40 سال سے رات کو آرام کیا۔ آپ ہم میں سے سب سے زیادہ فقیہ، سب سے زیادہ عبادت گزار اور سب سے زیادہ پرہیزگار تھے۔ امام اعظم کی وصیت پر آپ کو خجران کے پوروی طرف دفن کیا گیا۔ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ دفن کے بعد بھی 20 دن تک لوگ ان کے جنازے کی نماز قبر پر پڑھتے رہے اور ایک روایت کے مطابق 40 دن تک پڑھتے رہے۔ آپ کا انتقال سن 150 ہجری میں ہوا۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر 60 سال کی تھی۔ امام اعظم کی زندگی، امام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی دونوں خوبیاں دی تھیں۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی ظاہری خوبیوں کو اس طرح بیان فرمایا ہے، شکل کے لحاظ سے انسانوں میں سب سے حسین، بات چیت کے لحاظ سے سب سے اچھی اور اونچی زبان، سوالوں کا جواب دینے میں ماہر اور آواز میں سب سے زیادہ مٹھاس۔ حضرت صریق رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ آپ کی خاموشی بہت دیر تک رہا کرتی تھی۔ لوگوں سے حجت بحث کم اور ضرورت کے لیے ہی فرماتے۔ آپ کی عادت لوگوں سے الجھنے اور کسی کی برائی کرنے کی نہیں تھی۔ سلیمان بن ابی شیش رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ حلیم، پرہیزگار اور سکی تھے۔ ایک بار مسجد حنیف میں تشریف رکھتے تھے، شاگردوں اور دوسرے لوگوں کی مجلس جمی ہوئی تھی۔ ایک نئے آدمی نے آ کر مسئلہ پوچھا، امام صاحب نے مناسب جواب دیا۔ اس نے کہا، اگر حسن بصری نے اس کے خلاف بتایا ہے۔ امام صاحب نے کہا، حسن نے غلطی کی۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے جو حسن کا موتقد تھا غصے میں آ گیا اور جھلا کر کہا، تو حسن کو خطاوار کہتا ہے؟ اس کی اس بدتمیزی پر پوری مجلس میں موجود لوگوں کو غصہ آ گیا اور چاہا کہ اسے پکڑ کر سزا دے۔ امام صاحب نے اس سب کو روک دیا اور سمجھا بجھا کر چپ کر دیا۔ اس نے پوچھنے والوں کو بھی اپنی دلیلوں سے مطمئن کر دیا۔ اسی طرح حسین بن سلمان فرماتے ہیں
کہ میں نے امام صاحب سے زیادہ سخی کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ ہر انسان کی آرزو اور خواہش پوری کرتے تھے۔ آپ پکے امانت دار بھی تھے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تجارت اور کمائی کا جو سب سے بڑا مقصد بتایا وہ یہ تھا کہ اللہ کی مخلوق اور علم والوں، فقہ والوں اور مشائخ کو زیادہ سے زیادہ مالی فائدہ پہنچایا جائے۔ اسی لیے وہ کہا کرتے، اگر مجھ کو اندیشہ نہ ہوتا کہ حکیموں اور امیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا تو اپنے پاس ایک درہم بھی نہ روکتا۔ ایک بار کسی بیمار کی حالت پوچھنے جا رہے تھے، راستے میں ایک آدمی ملا جو ان کا قرض دار تھا۔ اس نے دور سے ان کو دیکھ لیا اور کترا کر دوسری طرف کو چل دیا۔ انہوں نے آواز دی، کہاں جاتے ہو؟ وہ کھڑا ہو گیا، پاس گئے تو پوچھا کہ مجھ کو دیکھ کر تم نے راستہ کیوں کاٹا؟ اس نے نرمی سے کہا، آپ کے 10,000 درہم مجھ پر قرض ہیں جو مجھ سے اب تک ادا نہ ہو سکے۔ اس شرم کی وجہ سے نظریں نہیں ملتی۔ امام صاحب کو اس کی غیرت پر حیرت ہوئی اور فرمایا، جاؤ میں نے معاف کر دیے۔ امام مدد و خدمت۔ ابراہیم بن عتبہ 4,000 درہم کے قرضدار تھے اور اس شرمندگی کی وجہ سے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ ان کے ایک دوست نے چندہ کر کے ان کا قرض ادا کرنا چاہا۔ لوگوں نے اپنی اپنی حیثیت سے ان کی مدد کی۔ امام صاحب کے پاس بھی گئے تو آپ نے فرمایا کہ سب کتنی رقم ہے؟ انہوں نے کہا 4,000۔ فرمایا اتنی سی رقم کے لیے لوگوں کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ یہ کہہ کر پورے 4,000 درہم اپنے ہی دے دیے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے کو حکم دے رکھا تھا کہ روز 10 درہم کی روٹیاں خرید کر پڑوسیوں کے یہاں پہنچا دیا کرو۔ ایک بار آپ کے پاس ہدیے میں 1,000 جوڑے جوتے آئے۔ آپ نے وہ سب اپنے دوستوں، پڑوسیوں اور علم حاصل کرنے والوں میں بانٹ دیے۔ اچانک شام کو جب اپنے بیٹے حماد کے لیے ضرورت پڑی تو اس کو بازار سے منگا دیے۔ آپ اچھا برتاؤ کرتے اور لوگوں کے حق ادا کرنے کا ہمیشہ خیال رکھتے تھے۔ ایک بار کسی نے آپ کی شان میں بڑی بے ادبی اور خوب برا بھلا کہا اور اپنی طرف سے گڑھ گڑھ کر آپ پر عیب لگائے۔ جب آپ کو اس بات کا پتہ چلا تو بہت ساری مٹھائی، ریشمی کپڑے اور بہت سا نقد روپیہ ایک خوان میں رکھ کر اس آدمی کے مکان پر پہنچے اور آواز دی۔ جب وہ باہر آیا تو آپ نے وہ خوان ہدیے کے طور پر اس کو دیا۔ وہ شخص حیران ہو کر کہنے لگا کہ حضرت یہ ہدیہ کیسا؟ میں نے تو آپ کو کھلم کھلا گالیاں دی ہیں اور آپ میں بہت سے ایسے عیب گڑھ گڑھ کر نکالے ہیں جو آپ کی شان کے خلاف ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا، جناب یہ تو آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا، کیونکہ آخرت میں میری برائیاں آپ کو اور آپ کی نیکیاں مجھ کو ملیں گی۔ یہ سن کر وہ آدمی بڑا شرمندہ ہوا اور امام صاحب سے معافی مانگنے لگا۔ ایک بار مسجد میں بیٹھے تھے، کسی نے آ کر کہا کہ کوئی شخص کوٹھے پر سے گر پڑا۔ یہ سنتے ہی ایک دم اتنی زور سے چیخے کہ مسجد میں ہلچل مچ گئی۔ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ ننگے پاؤں دوڑے اور اس شخص کے گھر پر جا کر اس کا بہت دکھ بٹایا اور ہمدردی کی۔ جب تک وہ اچھا نہیں ہوا روز صبح کو جاتے اور اس کی خدمت کرتے۔ عبادت اور خدا کا خوف۔ امام صاحب بہت زبردست عبادت گزار بھی تھے۔ ایک بار تو انہوں نے صرف اسی ایک آیت قیامت گناہگاروں کی وعدہ گاہ ہے اور قیامت سخت مصیبت اور برداشت نہ کرنے والی چیز ہے پر پوری رات گزار دی۔
یزید بن قمیل فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے اور امام صاحب نے عشاء کی نماز علی حسن مؤذن کے پیچھے پڑھی۔ نماز کے بعد تو سب لوگ چلے گئے، لیکن امام صاحب اپنی جگہ بیٹھے ٹھنڈی سانسیں بھرتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ اپنی داڑھی پکڑے صبح تک بیٹھے روتے رہے۔ امام صاحب کو قرآن مجید سے بھی بڑا لگاؤ تھا۔ شعاد بن قدام رحمۃ اللہ علیہ بیان کی، میں ایک رات مسجد میں گیا تو کسی کے قرآن پڑھنے کی ایسی سریلی آواز سنی جو دل میں اتر گئی۔ وہ پڑھتے ہی رہے یہاں تک کہ پورا قرآن مجید ایک رکعت میں ختم کر دیا۔ میں نے دیکھا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ امام صاحب پر خدا کا خوف ہر وقت غالب رہتا۔ ایک دن بازار میں جا رہے تھے، ایک لڑکے کا پاؤں آپ کے پاؤں سے کچل گیا۔ وہ چیخ اٹھا، بولا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ امام صاحب کو غش آ گیا۔ مشعر بن قدام ساتھ تھے، انہوں نے سنبھالا، ہوش میں آئے تو پوچھا کہ ایک لڑکے کی بات پر اتنا بے چین ہو جانا کیا تھا؟ فرمایا، کیا تعجب ہو کہ اس کی آواز غیبی ہدایت ہو؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے وقت آپ کے صرف ایک بیٹے حماد تھے، آپ کے علاوہ اور کوئی اولاد نہ تھی۔ ویسے حماد بن نعمان بڑے چوٹی کے علم والے تھے، بڑے جاہد اور پرہیزگار بھی تھے۔ انہوں نے بھی تمام زندگی نوکری نہیں کی اور نہ ہی شاہی دربار سے ناطا جوڑا۔ جیقادہ سن 176 ہجری میں انتقال ہوا۔ 4 بیٹے چھوڑے، عمر، اسماعیل، ابو حیان، عثمان۔ دوستو ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔